اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں حیات بخشتی ہے، اور یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ آدمی کے دلی ارادوں کے درمیان میں آڑ بن جاتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. حاضرین کرام، اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، جس کسی حالت میں بھی ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہہ کر حاضر ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، جو تمہیں حیات بخشتی ہے، جو تمہیں نعمتوں سے مالا مال کرتی ہے. حاضرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اور دوران نماز آخائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی. حالانکہ حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن رہے تھے، لیکن نماز میں ہونے کی وجہ سے بارگاہ مصطفی میں حاضر نہ ہو سکے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو سعید، میں نے تمہیں آواز دی تھی، تمہیں بلایا تھا، لیکن تم نے آنے میں تاخیر کر دی. تو حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان فرمایا. تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تو حاضرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی
آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آواز قرار دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بلانا قرار دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پکار قرار دیا ہے۔ اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا ذخیرہ موجود ہے۔ چنانچہ اگر آپ تاریخ کے پنوں کو الٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کو تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور مکے والوں کی تمام امانتیں حضرت علی کے سپرد فرما دی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر آپ مٹی لے کر باہر تشریف لے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جو کفار کھڑے ہوئے تھے، جو حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے وہاں گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے وہ مٹی ان کفار پر پھینکتے ہوئے آپ وہاں سے رخصت ہو گئے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کے آنکھوں کے سامنے پردہ فرما دیا اور حضور پاک علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ادا قرار دیتے ہوئے فرما دیا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے جانثاروں سے آپ نے بیعت لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کو بھی عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو بھی اپنی ادا قرار دیتے ہوئے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عظمت و شان حضور پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ تو حاضرین کرام، قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہی خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب تمہارے لیے بلاوا آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم پس و پیش نہ کرو، فوراً اللہ کی اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافذ کردہ احکامات پر بلا چوں و چراکیے کے عمل پیدا ہو جاؤ، احکام خداوندی کی پابندی کرو، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرو گے اور اپنے دل میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت کا جذبہ پیدا کرو گے تو تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی سرفرازیاں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ جنگ احد ہی کو اپنے تصورات میں لا کر دیکھیں گے تو اس میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جسے سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بھی محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور حضور پاک علیہ السلام کے ہم صحیح طور پر وفادار بننے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ جنگ احد ہی کے موقع پر جس طرح میں نے گزشتہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کی گلیوں میں آپ آواز دے رہے تھے، منادی کر رہے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جانثاروں کو بلایا ہے، اے جانثاروں تم اپنی جانثاری کا ثبوت پیش کرو اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو اس موقع پر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو شب زفاف اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ آپ رات گزار رہے تھے، جیسے ہی منادی رسول کی صدا آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو آپ فوراً اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی رفیق زندگی سے اپنی بیوی سے عرض کرتے ہیں کہ اے میری رفیق زندگی، یہ بستر اب میرے لیے بستر نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج بن چکا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی میں یہاں پر رک نہیں سکتا۔
چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فوراً آپ ان جانثاروں میں جا کر شریک ہو جاتے ہیں اور جنگ احد شروع ہوتی ہے۔ جب جنگ احد ختم ہو جاتی ہے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی لاشوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور اس جنگ کے دوران میں کسی نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھا تھا، کسی نے آپ کو گھوڑے پر سے نیچے آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب جنگ ختم ہوئی اور شہداء کی لاشوں کو جمع کیا جا رہا تھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نہ زخمیوں میں پائے گئے نہ شہداء میں پائے گئے۔ تو صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نہ زخمیوں میں موجود ہے اور نہ ہی شہداء کی لاشوں میں ان کی لاش موجود ہے۔ یہ ابھی گفتگو چل بھی رہی تھی کہ ایک سب نے دیکھا کہ میدان کے کنارے پر آسمان سے ایک میت زمین پر اتر رہی ہے۔ جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو تمام محو حیرت ہے، تمام صحابہ کرام حیرت زدہ ہے کہ وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کو ابھی غسل دیا گیا ہو۔ جب یہ کیفیت حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی جاتی ہے تو حضور نے ان کی بیوی کو بلانے کا حکم فرمایا۔ جب ان کی بیوی حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا تھی، اے بیٹی بتاؤ کہ حنظلہ کا حال کیا تھا؟ تو ان کی نئی نویلی دلہن عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نکاح آج ہی ہوا تھا اور ہم رات میں وقت گزار رہے تھے۔ یہ گائق منادی رسول کی آواز جب ان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ فوراً بستر سے اٹھ گئے اور جانثاروں میں جا کر شریک ہو گئے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی بتاؤ ان کی حالت کیسی تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ناپاکی کی حالت میں تھے، ان پر غسل فرض تھا، لیکن انہوں نے ایک لمحہ بھی رکنا گوارا نہ کیا اور کہنے لگے کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی رک جاؤں تو حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کی نافرمانی ہو جائے گی، اس پر عمل کرنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر وہ بغیر غسل کیے کہ اپنے گھر سے نکل گئے۔ تو آقائے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے جانثاروں، یہ قانون شریعت ہے کہ شہید کے جسم کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن پہنایا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر حاضر ہو جائے، وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیتا ہے اور فوراً لبیک کہہ کر حاضر ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے میت کو بلا غسل اور کفن کے دفن کیا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو غسل فرمایا۔ تو اسی دن سے ملت اسلامیہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسیل ملائکہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو حاضرین کرام، آپ غور فرمائیں کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر حاضر ہو جاتے ہیں، لبیک کہہ کر بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح کے انعامات سے سرفراز فرماتا ہے، ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی جنگ کا موقع ہے کہ صحابہ کرام زخموں سے چور چور ہو چکے ہیں، تلوار بھی ہاتھ میں اٹھانے کی طاقت نہ تھی اور دشمنوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام جانثاروں کو حکم فرمایا کہ اے میرے جانثاروں، اپنی جانثاری کا ثبوت پیش کرو۔ تو یہ قائد تمام صحابہ کرام حضور پاک
علیہ السلام کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے پھر سے اپنی تلواروں کو ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور پھر ایسا زوردار حملہ دشمنوں پر کرتے ہیں کہ دشمنوں پر غلبہ پا جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا، ان صحابہ کرام کی تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی تعریف و توصیف اس طرح فرما دی کہ وہ لوگ جو زخمی ہونے کے باوجود، زخموں سے چور ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے بلاغے پر حاضر ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے، انہیں نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے۔ اور جب سنتوں کی بات آئی تو آپ کو عرض کرتا چلوں کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تربوز کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ یہ واقعہ میں نے بارہا آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے اور اس بار بار عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی اس طریقے کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم بھی حضور پاک علیہ السلام سے ایسی محبت کرنے والے ہو جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تربوز کھانا ہے، آپ نے تربوز کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ چنانچہ کچھ دن گزرنے کے بعد آپ کے مریدوں میں سے کسی نے ایک تربوز آپ کی خدمت میں پیش فرمایا تو آپ وہ تربوز کو لیتے ہیں اور اسے گما پھرا کر دیکھتے ہیں اور اس کی بڑی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑے آپ اچھے کلمات ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر مرید کو واپس دے دیتے ہیں۔ تو تمام مریدین حیرت زدہ ہے کہ حضرت نے کھانے کی خواہش تو ظاہر فرمائی تھی لیکن اب کیا سبب ہے کہ آپ اس کی تعریف تو کر رہے ہیں لیکن اسے نوش نہیں فرما رہے ہیں؟ تو حضرت پیران پیر سے کسی نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل تربوز کھانا تو ضرور چاہتا ہے لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ تربوز کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، اگر میں کھاؤں اور وہ سنت کے خلاف ہو تو پھر مجھے یہ عمل گوارا نہیں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان بزرگان دین کے نزدیک سنت کی کتنی اہمیت ہوا کرتی ہے، سنت کا کس قدر پاس و لحاظ ان بزرگان دین کے پاس موجود تھا۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس طرح عمل کر رہے ہیں، کتنی سنتوں پر ہمارا عمل ہو رہا ہے اور کون کون سی سنت کو ہم اپنے دل سے لگائے ہوئے ہیں۔ حاضرین کرام، ہمارا تو حال یہ ہے کہ جہاں پر ہماری طبیعت مائل ہوتی ہے تو وہاں کچھ تھوڑا بہت ہم عمل کر لیتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب طبیعت کا میلان نہیں ہوتا، ہماری طبیعت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تو ہم اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کئی نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں لیکن سروں پر ٹوپیاں تک موجود نہیں ہوتی ہے، ٹوپی پہننے کا بھی ان کے پاس کوئی پاس و لحاظ موجود نہیں ہے۔ حالانکہ حضور پاک علیہ السلام نے کبھی آپ نے ننگے سر نماز ادا نہیں فرمائی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور پاک علیہ السلام نے کبھی ننگے سر آپ نے نماز ادا نہیں فرمائی، ہمیشہ آپ کے سر انور پر عمامہ شریف ہوا کرتا۔ اور آج ہمارے کئی نوجوان ایسے ہیں کہ مسجد کو تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن نہ مسجد کے آداب سے واقف ہے، نہ نماز کے طریقوں سے واقف ہے اور پھر ایسی حالت میں آ جاتے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر آتے ہیں کہ جو رات میں سوتے وقت ہم کپڑے استعمال کرتے ہیں اس طریقے کے کپڑے پہن کر ہم مسجد کو آ جاتے ہیں اور جب کہیں دعوتوں میں جانے کا موقع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر نوجوان کا، ہر عمر کے آدمی کا یہ معاملہ
معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود اچھے سے اچھا لباس اختیار کرتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر وہ دعوتوں میں جاتے ہیں۔ حاضرین اکرام، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے فرمایا کہ اے بنی آدم، تم جب مسجد کو آؤ تو اچھی طرح سج دھج کر آؤ، اچھی طرح اپنے آپ کو سوار کر آؤ۔ تو یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے فرمایا ہے؟ کس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا ہے؟ حاضرین اکرام، یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے۔ بنی آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم جب مسجد کو آؤ تو اچھی طرح تیار ہو کر آؤ، اچھی کپڑے پہن کر مسجد کو آؤ، اچھی طرح اپنے آپ کو سوار کر مسجد کو آؤ۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارا عمل ایسا ہے، بالکل اس کے خلاف ہم عمل کر کر دکھاتے ہیں۔ مسجد میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آتے ہیں، اور جب لوگوں کے سامنے جانے کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اچھے طرح تیار ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر جانے سے پہلے چار بار آئینے میں اپنی صورت کو دیکھتے ہیں، سر سے پیر تک اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعوت میں جاتے ہیں۔ حاضرین اکرام، یہ عمل مسجد کو آنے سے پہلے ہونا چاہیے، اس طریقے کا عمل مسجد کو آنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور بانی جامع نظامیہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان فضیلت جنگ کا یہ معمول رہا کرتا کہ آپ جب بھی مسجد کو جاتے تو جانے سے پہلے ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے امام شریف کو آپ درست فرمایا کرتے، اپنے امام شریف کو صحیح فرمایا کرتے، اور آپ کا یہ معمول ہوا کرتا کہ آپ اچھی طرح تیار ہو کر مسجد کو تشریف لے جایا کرتے۔ تو حاضرین اکرام، ان بزرگان دین نے ہمیں عمل کر کر دکھایا ہے۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، صرف زبان سے انہوں نے نہیں کہا، بلکہ عمل کر کر بھی ہمارے لیے آسانی عطا فرما دی کہ تم بھی اس طرح عمل کرو، جب مسجد کو جاؤ تو اچھی طرح تیار ہو کر جاؤ، سر پہ ٹوپی پہن کر مسجد کو جاؤ، اچھا لباس اختیار کر کر مسجد کو جاؤ۔ تو یہ بزرگان دین نے احادیث مبارکہ پر عمل کر کر ہمارے لیے بڑی آسانی عطا فرما دی ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی آپ کی اطاعت کی گویا تحقیق کہ اس نے میری اطاعت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں، حضور پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی روش کو اختیار کریں، اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی دین کو، دنیا کو اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک علیہ السلام کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ